بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر اول، لیسن نمبر اول قرآن مجید جزو الف ناظرہ، حاصلات تعلیم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ ایک قرآنی قاعدہ کے ذریعے تجوید کے قواعد جیسے درست مخارج، حروف کے نکلنے کی جگہ کے ساتھ حروف کی اشکال، شکلیں کیسی ہوتی ہے وہ، اور اصوات یعنی صوت کی جمع ہے، آواز کی جمع ہے، ایک زبر، دوسرا زیر، پیش، جزم، قلقلہ، گنہ، تشدید، مد، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش وغیرہ سمجھ سکیں۔ دوسرا، قرآن مجید کی آخری 4 سورتوں کی تلاوت کر سکیں۔ کس میں؟ حاصل تعلیم، اس میں۔ دوسری نوٹ برائے طلباء و اساتذہ، اس میں طلباء کے لیے بھی نصیحتیں ہیں، نوٹ کرنے جیسی باتیں ہیں، اور استادوں کے لیے بھی ہے۔ پہلا یہ، طلباء بھی لکھیں قرآنی قاعدہ اور قرآن مجید کی آخری 4 صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بطور ناظرہ پڑھنا لازم ہے۔ یہ صورتیں ترجمہ کے ساتھ طلباء کو، بچوں کو پڑھائیں، اور خاص کر کے جتنے بھی بہنیں جتنا بھی لکھ سکیں مگر لکھیں، اور جو لکیر رہ گئی ہو تو اس کو اس جگہ کو چھوڑ دیں، بعد میں لکھیں، اور اتنا ابھی لکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم الفابیٹ آگے پڑھاتے ہیں، لکھ لیں تو نوٹ لکھی ہوئی ہے اس کو یاد رکھ لیں۔ ہر ہجا کی ادائیگی اس کے کھانے میں لکھ دی گئی ہے، یعنی الف جو لکھا ہوا ہے، با لکھا ہوا ہے جس طرح، تو اس کی ادائیگی کیسے ہے؟ جو کالے حروف بنے ہوئے اس طرح ہے۔ تو اوپر جو لکھا ہوا ہے حروف ہجا، الفابیٹ، حروف تہجی بھی بولتے ہیں، عربی حروف تہجی۔ الف الف الف، با با، تا تا، ثا ثا، جیم جیم، حا حا، خا خا، دال دال، ذال ذال، را را، زا زا، سین سین، شین شین، صاد صاد، ضاد ضاد، طا طا، ظا ظا، عین عین عین، غین غین، فا فا، قاف قاف، کاف کاف، لام لام، میم میم، نون نون، واو واو، ہا ہا، حمزہ حمزہ، یا یا یا۔ اچھی طرح سے لکھ لو بیٹے۔ مرکب حروف، مرکب حروف کس کو بولتے ہیں؟ مرکب، لفظ یاد رکھیں، مرکب مرکب،
مرکب کا مطلب ہے دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ. مرکب کا کیا مطلب ہے؟ دو بو یا دو سے یا بتھی ودارے حروف کا مجموعہ. انہی من کے جمع کریوں ان جی معنی ہے مرکب. ہکڑو تھی ودارے میں بو یا بتھی ودارے اگر حرف ہیں ان کے مرکب چواجے. ہکڑو وے ان کے مفرد انے بو یا بو تھی ودارے بھیرا اکھر میں ان کے مرکب چینتا. یاد رکھنے کا ہے، یہ یاد رکھے جو ہے. یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ مرکب کس کو بولتے ہیں، تو آپ کو جواب یہ لکھنا ہوگا مرکب کا مطلب ہے دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ. ہاں، اس کو آپ سوال کے انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں اپنے بک میں. نوٹ دیے گئے مرکبات، یہ مرکب اور یہ مرکبات کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ مرکب یعنی دو یا دو سے زیادہ کا ایک لفظ کا مجموعہ، اور مرکبات یعنی دو یا دو سے زیادہ حروفوں کا مجموعہ. ہاں، جیسے یہ پورے جتنا بھی یہ چیپٹر پورا بنا ہوا ہے یہ مرکبات ہے. ایک ہے یہ مرکب ہے، اور یہ پوری لیٹی جتنی بھی ہے وہ مرکبات ہے. تو نوٹ دیے گئے مرکبات میں سے حروف کو، حرف نہ بلکہ حروف کو الگ الگ ادا کریں. سب کو کیسے ادا کریں گے؟ سب کو جمع ادا نہیں کریں گے. اس کو شب لکھا ہوا ہے مگر شب نہیں پڑھیں گے، بلکہ شین با، شین با، لام الف، لام الف. اس طرح حروفوں کو الگ الگ ادا کریں. مثلاً ہاں، ذبح کو کیسے ادا کریں گے؟ ذال با ہا کہہ کر ادا کریں. ہاں، اور ایک تو عرب بتا دیا آپ کو، شین با لام الف کاف نون عین نون سین نون با الف تا الف کاف الف میم الف جیم الف با تو قاف تو سین تو لام تا تا جیم نون میم تا میم ثا میم یا سین با سین میم ثا لام لام با نون. ہاں، جو لال حروف لکھے ہوئے ہیں اس طرح لکھا ہوگا، مگر اپنے کو اس طرح الگ الگ کر کے پڑھنا ہوگا. یا تا لام نون با نون عین سین قاف تو ہا حا میم سین حا جیم عین تو شین واو واو قاف فا. اتنا لکھ لیں بیٹا جلدی. ہاں، حرکات. کیا؟ حرکات، جس کو انگلش میں شارٹ واویلس آف حرکات بولتے ہیں. حرکات یہ حرکت کی جمع ہے. حرکات حرکت کی جمع ہے. حرکات یہ پلورل ہے اور حرکت ہے یہ سنگیولر ہے. حرکات حرکت کی جمع ہے. عربی زبان میں بعض نشانیاں، علامات حروف پر آ کر ان کو حرکت دیتی ہے. ہاں، یہ جو حرکتیں ہیں نا، زیر ہے زبر ہے وغیرہ، یہ حرف پر آ جاتی ہے تو حرف کو کیا کرتی ہے؟ حرکت دیتی ہے. وہ پھر ہلتا ہے حرف، ادھر ادھر جاتا ہے، نہیں تو ایک جگہ پہ کھڑا رہتا ہے.
جس کی وجہ سے ان نشانیوں علامات، نشانیوں اور علامات ایک ہی بات ہے، نشانیوں علامات کو حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان نشانیوں اور حرکات کو علامات کہتے ہیں. وہ علامات کیا ہیں؟ حرکات درج ذیل ہے. حرکات کہو یا نشانیاں کہو، وہ درج ذیل ہے. جیسے اپنے پہلے بھی پڑھا تھا زبر زیر وغیرہ پہلے سبق میں. ہاں تو وہی آگے اور سمجھاتے ہیں کہ پہلا زبر دیکھو اس طرح ہوگا زبر. ہاں یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کی علامت لکھی ہوئی ہے. ہاں تو زبر ہوگا حرف کے اوپر، جس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ جس کو عربی میں فتح بولیں گے. کیا؟ فتح. کیا بولیں گے؟ فتح. اور زیر اس طرح ہوگا، یعنی حرف کے نیچے رہا ہوگا، اور یہ اردو میں لکھا ہوا ہے زیر. ہاں جس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ کسرا. 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 ہاں تیسرا آپ لکھتے جائیں، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں پوچھ لینا. ہاں تیسرا ہے پیش. اس طرح وراں کے واو کی طرح ہوتا ہے پیش. پیش یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، اور عربی میں پیش کو کیا کہیں گے؟ عربی میں پیش کو کہیں گے ضمہ. ضمہ ضاد میم ہے، ضمہ ضمہ. ہاں اور چوتھا یہ کھڑا زبر زیر پیش کے بھائی بہن ہی ہے. ہاں مگر یہ بڑے بھائی بہن ہے. ہاں تو یہ ہے کھڑا زبر. کیا؟ اس کو لکھا ہوا ہے کھڑی زبر. کیا کہیں گے اس کو؟ کھڑی زبر. یعنی زبر ہے مگر یہ اس میں لیٹی ہوئی تھی، اور اس میں کھڑی یعنی کھڑی ہو گئی ہے. تو اس طرح ہوگا. اس کو ایک حرکت کہتے ہیں، اس کو دو حرکت کے برابر پڑھیں گے. کس میں؟ جب ہم حرف پڑھیں گے تو اس میں پتہ چل جائے گا. ہاں جیسے مثال کے طور پہ اگر زبر ہوگا تو اس کو حمزہ زبر آ بولیں گے، اور کھڑا زبر ہوگا اس کو دو حرکت کے برابر پڑھیں گے، یعنی آ. اس طرح. اور پانچواں ہے کھڑی زیر. پانچویں ہے کھڑی زیر. کھڑی زیر. اور زیر ہوتی ہے اس کو حمزہ زیر ای پڑھیں گے، خالی ای پڑھیں گے، اور کھڑی زیر آ جائے گی اس کو پڑھیں گے ای، یعنی کھینچیں گے مد کی طرح. ہاں اور یہ ہے الٹا پیش. کیا ہے؟ پیش تو ہے مگر الٹا پیش. یہ جو پیش تھا نا تیسرا نمبر والا، ہاں یہ بھی پیش تھا، یہ بھی پیش ہے، مگر وہ پیش سیدھا پیش تھا، یہ الٹا پیش ہے. مگر اس میں پڑھے میں حمزہ پیش او ہوگا، اور الٹا پیش جب آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ او. اور یہ او کھینچنا پڑے گا. ہاں پھر ہے جزم. کیا بولو؟ جزم. میوٹ بلے پڑا ہوا ہے، آپ بولتے رہیں جزم. جزم جس کو عربی میں سکون کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سکون. ہاں پھر آٹھواں نمبر والا ہے دو زبر دو زیر دو پیش. کیا؟ یہ ایک تھا نا، ایک تھا. سب میں ایک ایک تھا، زبر تھا زیر تھا پیش تھا. اب یہ ہے دو زبر دو زیر دو پیش. دو زبر دو زیر دو پیش تینوں کو ملا کر کیا بولیں گے؟ تنوین. عربی میں منون بولیں گے. کیا بولیں گے؟ منون. دو زبر دو زیر دو پیش کو اردو میں تنوین بولیں گے، عربی میں منون بولیں گے. تنوین ہی بولیں گے. جس حرف پر آ جائے گی تو اس کو منون بولیں گے. اور اس کو تین دندے والوں کو شد بولیں گے. کیا؟ شد. بولو تو شد. اور تشدید بھی بولتے ہیں. ہاں جس حرف پر آ جائے اس کو مشدد بولتے ہیں. تو جتنا بھی سمجھ میں آیا ہو وہ آپ ذہن نشین کرنا ہے، اس کے بعد لکھنا ہے، اور اس کے بعد میں پڑھاتا ہوں. حمزہ زبر آ. حمزہ زبر آ. با زبر با. با زبر با. تا زبر تا. ثا زبر ثا. جیم زبر جا. ہاں پھر ہا کے نیچے زیر لکھا ہوا ہے، مگر آپ کو یا تک ایک بار سب بہنیں سب طلبا جان لیں کہ سب میں ایک بار سب میں زبر 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 لکھنا ہے یا تک. ہاں اس میں نہیں لکھا، یہ شارٹ کٹ میں لکھا ہوا ہے. یا حمزہ سے لے کر جی 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 دیکھو بیٹا، آپ نے حمزہ زبر آ گیا، با زبر با آ گیا، تا زبر اور جیم زبر، یہ یا تک آپ کو سب میں زبر زبر ایک بار لکھ لینا ہے. ہاں بعد میں لکھنا، مگر آپ کو ابھی سمجھا دیتے ہیں. پھر حمزہ زیر آئے گا. کیا؟ حمزہ زیر دوسرے نمبر پہ. حمزہ زیر ای. با زیر بی. تا زیر تی. ثا زیر سی. کہاں تک لکھیں گے آپ؟ جیم زیر
جی یہ یہاں تک لکھنا ہے آپ کو. دیکھو اس میں زیر آ گیا سب میں. اب تیسرے نمبر پہ پیش آ گیا تو حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو. کہاں تک؟ یا تک آپ کو پڑھنا ہے. ہاں پیش پیش. اب آ گیا کھڑا زبر جو آپ کو بتایا. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ ہوتا تھا مگر حمزہ کھڑا زبر آ، دو حرکت کے برابر. ہاں اور دو حرکت اور ایک حرکت یہ کیا ہے آپ کہیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو ایک حرکت کے برابر کسی حرف کو کھینچنے کا معنی یہ ہے کہ انگلی اپنی بند ہو تو اس کو کھولیں گے تو کتنی دیر لگتی ہے، یا کھلی ہوئی انگلی ہے تو اس کو یعنی سمیٹیں گے تو کتنی دیر لگتی ہے. اگر یہ نہ سمجھیں تو اور دوسری بات سمجھیں کہ مٹھی آپ کی بند ہے تو کھولنے میں درمیانی حالت میں کھولنے میں کتنی دیر لگتی ہے، یا کھلی ہوئی ہے تو اس کو سمیٹنے میں مٹھی بند کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. ہاں اور تیسری مثال میں یہ سمجھ لیں کہ ہکڑی سیکنڈ سمجھی گئی زبر میں ہکڑی سیکنڈ. ہاں અને کھڑا زبر میں 2 سیکنڈ બરોબર. હા તો આંગળી પાંજી બંધ પઈ વે અને ખોલ્યું તો કેટલી વાર લાગે, या खुली वे तो बंद कयूं कितनी बार लगे, इतनी बार हिकड़ी हरकत में लग दी. अने बो हरकतें में मुठ या आंगरी बंद वे ने खोलियों आए दरमियानी हालत में तो कितनी बार लगे, या खुली है आंगरी या पांच हाथ तो इनके बंद करूं तो कितनी बार लगे. हाँ तो जबर है तो इनमें हिकड़ी यानी हिक्की हरपा खोलियासी ने बंद करयासी, अने पांच खड़ा जबर है तो इनमें बुआर बंद क्या बंद करे ने खोलियासी खोले ने बंद करयासी इतनी बार इनमें यानी बोले में लग दी. जड़ी ते हमजा जबर आ, हमजा जबर आ, हाँ हमजा खड़ा जबर को थी तो आ, हाँ आ ने आ, बा जबर बा जबर बा खड़ा जबर बा, हाँ ता जबर ता खड़ा जबर ता, सा जबर सा खड़ा जबर सा, जिम जबर जा, जिम जबर जा, जिम खड़ा जबर जा. ये चौथी लीटी वाला आ गया. हाँ अब कादरी साहब ने कहा था वो लफ्ज यहां आ गया. देखो खड़ा जबर दो जबर तो हमजा जबर, हाँ हमजा जबर आ होता था. अब हमजा दो जबर आ था, हमजा जबर क्या होता था आ था. अब हमजा दो जबर क्या होगा, अब हमजा दो जबर होगा हमजा दो जबर अन. जैसे जैसे हमजा नून जबर क्या होता है, हमजा नून जबर अन होता है और हमजा दो जबर भी अन. हाँ हमजा नून जेर क्या होता है इन और हमजा दो जेर इन होगा. हमजा नून पेश क्या होगा उन, हमजा दो पेश क्या होगा उन. न समझे होंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला लिख के भी आपको जैसे कल समझाया था इस तरह लिख के भी समझा दूंगा इंशाअल्लाह ताला, जैसे आपको कल मैंने बताया था कि इस तरह लिखने में ये चीजें भी आ जाती है. जैसे आपको पहले समझाया था कि इस तरह लिखने से ये चीजें ज़हन नशीन हो जाती है अपने को. जैसे जैसे ये रहा, हाँ ये हमजा है समझ लो, हमजा दो जबर अन और हमजा नून जबर भी अन होगा. समझ में आ गया होगा हाँ आपको. हाँ इसी तरह हमजा, हाँ हमजा नून जेर इन होगा और हमजा दो जेर भी इन, ये भी इन, हाँ और ये भी इन. समझ में आ गया होगा आपको. हाँ इसी तरह हमजा दो पेश उन और हमजा नून पेश भी उन. हाँ समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह ताला. तो इसी तरह आपको अच्छी तरह से याद करना है. हाँ तो ये दो जबर आ गया, हमजा दो जबर अन, बा दो जबर बन, ता दो जबर तन. हाँ और ये सब में गुन्ना भी आएगा, छोटा सा गुन्ना करना पड़ेगा. हाँ मगर इसके कायदे हैं 3-4 और उसमें फर्क आ जाएगा, फिर आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला. जीम दो जबर जन, हाँ हा दो जबर हन, खा दो जबर खन, दाल दो जबर दन वगैरह, या दो जबर यन तक. हाँ ये समझ गए. और इसके बाद दो जबर वाला आ गया जबर जेर और ये भी आ गया. हाँ
اور اب ساکن رہ جاتا ہے. ہاں تو ساکن کو بھی آپ کو سمجھا دوں تاکہ سب حرکتیں آ جائے. کیسے ساکن؟ جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ با ہے اور با پر ساکن ہوگا, ہاں جزم ہوگا, تو وہ یہ پڑھا نہیں جائے گا, یہ پڑھا نہیں جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے کوئی حرکت والا حرف ہوگا, یعنی یہاں سمجھ لو کچھ بھی ہے, حمزہ ہے, سمجھ لو حمزہ, حمزہ پر زبر ہوگا تو حمزہ با زبر اب, حمزہ با زیر اب, حمزہ با پیش اب, اب اب اب, اب اب اب, اس طرح. ہاں اور اگر اس پر با پر شد ہوگی, شد یہ تسدید والی شد ہوگی, اور اس سے پہلے کوئی حمزہ یا کوئی حرف ہوگا اور اس پر زبر ہوگا, تو یہ حرف ہے جس پر تسدید آ جاتی ہے تو وہ حرف ڈبل ہو جاتا ہے. ہاں حمزہ با زبر اب, با زبر با اب با, جیسے جیسے یہاں لکھتا ہے, ہاں جیسے حمزہ زبر آ اور پھر حمزہ حمزہ ایک منٹ, حمزہ زبر اے, حمزہ زبر آ, ہاں اور پھر ہے حمزہ با زبر اب, با زبر با اب با. ہاں اور یہی ہے جو یہ چیزیں اس طرح بھی لکھی جاتی ہے, جیسے حمزہ زبر آ, پھر حمزہ با زبر اب, پھر با زبر با. ہاں پڑھنا اس طرح, لکھا اس طرح ہوگا مگر پڑھیں گے ایسے, لکھا اس طرح ہوگا پڑھیں گے ایسے. ہاں جتنا بھی ذہن میں آیا ہو اپنے آپ کے اتنا ہی ذہن نشین کرنا, ذہن پہ بوجھ نہیں ڈالنا. انشاءاللہ تعالی آگے بھی یہ چیزیں سمجھائیں گے مناج قاعدے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہاں تو یہ ساری حرکتیں آ گئی, یعنی زبر زیر پیش دو زبر دو زیر, زبر زیر پیش دو زبر دو زیر, کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش, جزم تصریف مد وغیرہ ساری حرکتیں آ گئی الحمدللہ. یہ آپ نے 5-6 سبق آپ نے اتنی دیر میں پڑھ لیا اور لکھ بھی لیا ہوگا اتنا. ہم نے ابھی بولا کہ میم زبر ماں, ہاں اس کو ماں کر کے کھینچنا بھی نہیں ہے اور م بھی نہیں بولنے کا, بلکہ م. اوکے میم زیر می, نہ می کھینچنا ہے اور نہ میں پڑھنا ہے, بلکہ میم زیر می, سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور پیش ہے میم پیش مو, ہاں مو بھی نہیں پڑھنا, مو بھی نہیں پڑھنا اور منہ بھی نہیں پڑھنا, بلکہ منہ, کیا منہ, میم پیش منہ. سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. اب ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی, یعنی زبر زیر پیش آ گیا, اب ہے دو زبر. ہاں میم دو زبر من, 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 ہاں میم دو زبر من. ہاں اور اب ہم جی جی جہاں نون ساکن اور میم ساکن آتی ہے نا تو عموماً گناہ کرتے ہیں, مگر ان کے قواعد ہیں, کب گناہ کریں گے کب گناہ نہیں کریں گے, وہ عارضی چیزیں ہوتی ہیں, وہ جیسا حرف آتا ہے تو اس کے حساب سے بدلتی جاتی ہیں. تو وہ 5-6 اور قواعد ہیں, اس بہتر یہی ہے کہ وہیں سمجھائیں ان کو, مگر عموماً یہ بات بتا دینا بہتر ہے کہ اس پر گناہ کرنا ہے, زیادہ تر گناہ کرنا ہے. جی 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 تو زبر زیر پیش آ گئی. اب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی میم پہ دو زبر لگائیں گے. میم دو زبر من, میم دو زبر من, جیسے ہم نے یہاں من پڑھتے, میم نون زبر بھی من اور میم دو زبر بھی من, ماشاءاللہ. ہاں ہاں اب ہے میم دو زیر من, میم دو زیر من اور میم نون زیر بھی من, من من, یہ بھی من اور یہ بھی من, میم دو زیر من, میم دو زیر من. اب ہے میم دو پیش من, ہاں میم دو پیش من اور میم نون پیش بھی من, من من من, ہاں من من من, من من اور یہ ہے من. سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو ماشاءاللہ. ہاں اب ہم اس کو اور اس کی دوسری کوئی حرکت ہے کھڑا زبر. ہاں ہم نے میم زبر ماں بولا تھا, مگر جب کھڑا زبر آ جاتا ہے کسی پر تو اس کو کھینچیں گے, میم کھڑا زبر ماں, دو حرکت کے برابر, میم کھڑا زبر ماں, میم کھڑی زیر می, میم الٹا پیش مو, ہاں
اور اسی طرح کی حرکت ہے جب آپ یعنی دو حرف ملائیں گے، جب مثال کے طور پہ میم ہے اور پھر واو آئے گا، اور میم اور الف آئے گا، اور میم اور یا آئے گا، ہاں، تو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی طرح ہی بولیں گے. مثال کے طور پہ ہاں میم وا زبر ماؤ، ہاں یہ ہوگا اپنا یعنی حروف، اس کو بولیں گے حروف لین بولیں گے، ہاں حروف لین بولیں گے. یہ حرف مدہ میں انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے، مگر ابھی کھڑا زبر کا بتا دوں. میم کھڑا زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش میم الٹا پیش مو، ہاں تو ما می مو، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہوگا، ہاں ما می مو. ہاں اور دوسری جگہ پہ جب حرف کو کھینچتے ہیں تو خصوصیت کے طور پہ 3 حرف جب آ جاتے ہیں تو ہم حرفوں کو حرکت کے ساتھ کھینچیں گے. جب الف آئے گا، جب واو آئے گا، جب یا آئے گا، جس کو وویلس بولتے ہیں انگلش میں، وویلس، ہاں اے ای یو آئی وغیرہ، وہ ہوتا ہے 5 حروف ہوتے ہیں انگلش میں، اس طرح اس میں 3 حروف ہے وویلس. ہاں یہ خاص کر کے جب یہ حروف اپنے حرکت کے حساب سے آ جاتی ہے تو اس کو کھینچنا پڑتا ہے. انا کچھی میں چاہے نہیں کہ ہاں جن اکھر جے پٹھیا، ہاں جن اکھر جے پٹھیا یہ اچیندو، واو اچیندو અને الف اچیندو تو او اکھر کھینچے نے پڑے میں اچیندا، پر کڈے جڏहिं ان جی موافق حرکت ہوندی تو ان کی کھپتی ہوندی اہڑی حرکت اچیندی تو جڏहिं تڏहिं نہ. مثال کے طور متے یہ میم پا پڑھیاسیں جو میم، ہاں અને میم ہے ان جے پٹھیا الف لگل ہوندو અને ان متے زبر ہوندو تو الف تھی مور ہن یہ جو الف ہے ان تھی مور زبر ہوندو تو میم الف زبر ما تو کھینچاندو جڑی تے میم کھڑا زبر پا ماں پڑھیا واسیں، جڑی تے پا میم کھڑا زبر پا ماں پڑھیا واسیں، سمجھی ویا ہوندا آہیں. ہاں ایڈی تے میم کے پا اے 3 حرف لکھیاسیں، ایڈی تے پا میم ہے جوکو اے ای پانجی میم ہے، ہاں میم અને ان جے پٹھیا واو اچیندو، میم અને واو، ہاں અને واو تھی مور، ہاں الف تھی مور کرو زبر، الف تھی مور زبر અને واو تھی مور پیش اچیندو تو پر کھینچاندو، یعنی میم واو پیش مو، میم واو پیش مو، میم واو پیش مو، بو الف جے برابر، کھڑا زبر جو برابر. پوئے کتک یہ پر اچیندو، کداک یہ اچیندو، ہاں تو میم અને یہ ہوندو میم تو پوئے یہ پانجے الف تھی مور زبر، واو تھی مور پیش અને یہ تھی مور زیر اچیندو تو اکھر کھینچائی میں اچیندو، جڑی تے میم یہ جیر می، میم یہ جیر می. جترو پر سمجھا ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی ٹوٹل جتری بھی حرکتوں ہوئی یہ مرے حرکتوں آکے وطائے دنوں سے بو حرکتوں رہتیوں. ہاں میم حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زبر ام، અને جڏहिं شد اچے تن کے ان میم ڈبل تھئی ویندی، میم حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، اما 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 ام، ہی ام અને ہی اما. سمجھی ویا ہوندا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تعالی منی کے علم نافع عطا کرے અને قادری صاحب کے اللہ تبارک و تعالی عمر دراز عطا کرے جو کو پانکے سوچ ॾेई करे सम्झाईं था जहिड़ी रीते पाके सिखियो खपे अने पाके सम्झियो खपे. जी कादरी साहब मड़े हरकतूं अची वयूं. जी जी हाँ हाणे कादरी साहब इन पुठियां जेको हिफ्ज़ आहे न, हाणे ही पाण जुज़ हिफ्ज़ के यादि कराए जो इन पुठियां हाणे ही जेको सबक़ चालू थिए थो ई मौत यादि करे जो आहे न भेण वटां थी इंशाअल्लाह ताला तव्हांखे सुणे जो आहे. अने एतिरियूं आला किताबूं लिखियूं आहिनि जंहिंजी कोई हद आहे न जंहिंजी कोई सीमा न आहे. अल्हम्दुलिल्लाह बोरी ऊंचियूं किताबूं लिखियूं आहिनि हालिया दौर जे हिसाब सां. जी बेशक बेशक जी मदरसे वारा इंशाअल्लाह ताला पढ़दा ने अञा वक़्तु लॻंदो उन्ही खे ज़हन में अची थियूं ॻाल्हियूं तॾहिं
پر الحمدللہ پانچ نیاणियूं अलहमदुल्ला पहलो पढ़ी रही हुई। बेशक सही ॻाल्हि आहे जी। अने जंहिं वटां बि थी सघे जी कादिर साहब, जंहिं नियाणीअ वटि थी सघे त आउं चवां थो जो मड़े नियाणियूं ई किताबूं पां वटां थी मंगाए के इंशाअल्लाह तबारक व तआला, ताकि इन खे अॻियां वेंदे ॿिए कंहिंखे पढ़ाइणो हुए त पढ़ाए पिणु सघे। अने पिंड वटि हिकिड़ो पंहिंजे जीअं सनद पई हुई तीअं इन वटि किताब जी सनद यानी किताबूं पिणु पयूं आहिनि, ताकि इन हौसले खे अॻियां वधाए सघे। चई असां हीअ मड़े किताबूं पढ़िया आहिनि जी। माशा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी बेटा। जुज़ ओ हिफ्ज़, हाणे जो कोई सबक अलिफ पां पढ़ी गयासीं, हाणे काजे ॿिए पढ़ूं था। त इन में हिकिड़ो करे जो है ॿिए सबक में पाण खे हाणे ई मौत यादि करे जो है, थोरो यादि करे जो है हाँ लेसन हाँ हासिलात तालीम हाँ लर्निंग और कॉमर्स। हाँ हासिलात तालीम, हासिलात तालीम में क्या है, इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चे तुलबा इस काबिल हो जाएं कि वो क्या हो जाएं। हाँ, इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चे तुलबा इस काबिल हो जाएं कि वो सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ हिफ्ज़ कर सकें। माशाअल्लाह नेरेकनो शुरू जे अंदर जे पाके एड़ी रीते नमाज पाके पढ़े जी है। कुला जे 7 वारे जो बच्चो थई वञे तो तॾहिं पाके नमाज पढ़ी खपे, बच्चे खे सिखाई खपे। 2 वारे जो थी वञे त इन मथे लाज़िमन पढ़ाए, सख्ती करे ने पढ़ाए, अने 12 वारे जो मारे ने पण पढ़ाए सके तो वालिद। हाँ तो इनके पहलो सूरत कौसर इखलास अने सही तलफ़ुज़ अने उनके मौत पर याद करे जो है। मौत कई ते याद करे जो है जीती न, बल्कि तलफ़ुज़ के साथ सही मखारिज के साथ इनके पढ़े जो है, ताकि अगिया वेंदे पे इनके मुश्किल ना अचे। अने इनजे पुठिया करो है, इनजे पुठिया और सूरतों को हिफ्ज़ करके तजवीद के साथ, हाँ किसके साथ, तजवीद यानी सही माना में सही तलफ़ुज़ के साथ और सही इसकी जो सिफात है उसके साथ। हाँ नून यानी मीम साकिन और नून साकिन के जो कवायद है उन तमाम कवायद के साथ नमाज और नमाज के अलावा ज़बानी तिलावत कर सकें, ताकि नमाज में पर तजवीज के साथ पढ़ी सके और नमाज के अलावा पर सही माना के अंदर दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ी सके। पहलो को है, पहलो है सूरतुल कौसर। हाँ इतना लिख लो पहले, ये जो चीजें लिखी हुई है वो इतना लिख लो। इसके बाद आगे लिखा सूरतुल कौसर। हाँ सूरतुल कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। हाँ सारा लिखा हुआ है, मगर वक्फ की वजह से हम रा को साकिन कर देंगे। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली ली रब्बिका वनहर। वनहर वनहर। हाँ यहाँ नून पर गुना नहीं करेंगे, वैसे गुना करते हैं, मगर नून साकिन के बाद हुर्फे हल्की में से कोई हर्फ आ जाएगा तो हम गुना नहीं करेंगे। हाँ और हुर्फे हल्की 6 है, हमजा हा, एन हा और गैन खा, तो यहाँ फिर हा आ जाता है, इसलिए यहाँ गुना नहीं करेंगे। फसल्ली ली रब्बी का वनहर। वनहर वनहर। हाँ वनहर। इन्ना इन्ना शानी आका हुवल अब तर। अब तर अब बा है जो वो हुरूफे कलकला में से है, इसको यानी झटके या इसको यानी जुम्बिश के साथ लौटती हुई आवाज आनी चाहिए, यानी अब नहीं पढ़ेंगे बल्कि अब। हाँ अज 5 हरूफ है, उनमें से एक हरफ बा भी है। बा है, जीम है, दाल है और काफ है। कुतुब जद में 5 जो हरूफ है वो। अब तर। इन्ना शानी आका हुवल अब तर। हाँ फिर आप वीडियो देखते रहें, बाद में इंशाल्लाह तबारक व तआला उसमें ज्यादा आपको समझ में आया ना आया। कौसर के बाद सूरे इखलास, हाँ जिसको 3 बार पढ़ने से पूरे कुरान का सवाब मिलता है। सूरतुल इखलास। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اس کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ہاں ہماری ابتدائی اردو میں اس کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا ہے، یاد بھی ہوگا آپ کو. اب یہ سورہ اخلاص ہم پڑھ رہے ہیں. قل هو اللہ احد، احدن ہے، احدن، مگر وقف کی وجہ سے ہم دال کو ساکن کر دیں گے. قل هو اللہ احد، احد، قل هو اللہ احد. ہاں دال حروف قلقلہ میں سے ہیں، اس لیے لوٹتی ہوئی آواز محسوس ہوتی ہے. قل هو اللہ احد. ہاں اور لوٹتی ہوئی آواز اس طرح بھی سمجھ لیں آپ، آپ کے پاس ایک گیند ہو، دڑا ہو، اور آپ دیوار پر ماریں اور لوٹتا ہے کیسے، ٹک کر کے واپس آتا ہے. اس طرح حرف پر لگ کے وہ حرف واپس آ گیا. جیسے حد نہیں پڑھیں گے بلکہ احد، احد، اج، اق، اط. اس طرح یہ دال ہے 5 حروفوں میں سے. آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. قل هو اللہ احد، اور لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے زبر آئے گا تو لفظ اللہ موٹا پڑا جائے گا. ہاں کیسے؟ اللہ، قل هو اللہ. ہاں واللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ واللہ. قل، اور لام بھی ہاں اس طرح جب موٹا اس کے یعنی موٹے پڑے جانے والے حروف میں آ جاتا ہے تو اس کا بھی آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا. جو لفظ اللہ میں جو لام ہے ہاں اس سے پہلے زبر یا پیش ہوگا تو لفظ اللہ پر پڑا جائے گا. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یولد، ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا احد. یہاں بھی نون گننا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہیں. ہاں کیسے پڑھیں گے اس کو قرأت کے ساتھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد. اس طرح لکھ لیں اور اچھی طرح سے یاد کریں بیٹا. سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز. طلباء کی قرأت کی درستگی کے لیے ان کو کسی معروف قاری کی آواز میں تلاوت سنائیں. یہ بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ قادری صاحب آپ کو ویڈیو بھیج دیں گے. ہاں حافظ سعید ہے یا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وہ ایپ ہے پورا مناج القرآن کا جو عرفان القرآن کورس ہے اس کا بھی یا صرف ویڈیو آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو طلباء کی قرأت کی درستگی کے لیے ان کو کسی معروف قاری کی آواز میں تلاوت سنائیں. ہاں اور یہ آپ کو یعنی عرفان القرآن کورس کا یہ بھی آپ کو لنک بھی دی گئی ہے، آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ. پر جائیں اور قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ اپنے من پسند قاری اور من پسند صورتوں اور آیات کا انتخاب کر کے براہ راست سنیں. دیکھو یہ حالیہ دور میں کون سی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوگی، میں نہیں کہتا سمجھتا کہ کسی اور کتاب میں لکھے. اور ہر روز جتنی بھی بہنیں ہیں اگر آپ کے پاس یہ موبائل ہے تو اس میں ایپ یہ ڈاؤن لوڈ کر کے ہر روز صبح کو جلدی نماز کے لیے اٹھ جائیں اور سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھ لیں اور پھر یہ آپ کام کرتے رہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن شریف کا پڑھنا جاری رکھیں. ہاں تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کے گھر میں کتنی برکت ہے انشاءاللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں آتی ہے. ہاں اور پھر کیا ہے، جماعت میں ان صورتوں کو خوش الہانی سے پڑھنے کا مقابلہ کرائیں اور ایک دوسرے کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قادری صاحب آپ کو ہم سب کو پڑھائیں گے. ہاں اور کون سی بچی اچھی پڑھتی ہے تو اس کو مارکس بھی دیے جائیں گے. ہاں اور اتنا لکھ لو پہلا سرگرمی بیٹا. اس کے بعد مولانا محمد وعلیہ وصحبہ مبارک وسلم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری سب بہنوں کو کامیابی عطا فرما۔ مولا حضور کے صدقے میں سب کو عالمہ فاضلہ بنا۔ مولا حضور کے صدقے میں ہم سب سے ایسا کام لے لے جن سے تو تیرا حبیب ہم سے راضی ہو۔ مولا بھول سے ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جن سے تو تیرا حبیب ہم سے ناراض ہو۔ مولا حضور کی محبت، حضور کی سچی غلامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب کو دیدار عطا فرما۔ جی قادری صاحب پیغام۔